کہ شیخ الاسلام قبر کے پاس ٹھہر کر کہے کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کہو. بس اب لا الہ الا اللہ کہو کہنا اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک سارے لوگ واویلا مچانا شروع کر دیے کہ میت سے گفتگو کر رہے ہیں اور 10 کروڑ کا انعام ہے، اور طاہر القادری قبر کے اندر جائے میں اوپر ٹھہر کے بات کرتا ہوں سنے آتا کیا دیکھیں گے، یا وہ اوپر ٹھہر جائے میں اندر چلے جاتا ہوں اور دیکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس بات کی سزا دے رہے ہو، کس بات کی مخالفت کر رہے ہو کہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہو کہ طاہر القادری نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اتنا سزا دیتے ہو تم؟ کیا جواب دو گی اللہ کے پاس جبکہ مصطفیٰ خود فرما رہے لقن الموتى لا شہادت لا الہ الا اللہ. ابو ہریرہ میتوں کو نصیحت کرنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ مصطفیٰ فرما رہے لقن الموتى لا شہادت لا الہ الا اللہ. پھر فرما رہے ہیں کیوں، خود حضور ریزن بھی بتا رہے ہیں فإنها تهدم الذنوب هدما. قبر کے اندر کیا چیز فیصلہ کرتی ہے؟ پیسہ، رشتہ داریاں، تعلقات، ریلیشنز، پوسٹ، شہرت. کیا چیز کام دیتی ہے قبر کے اندر؟ قبر کے اندر انسان کا یا اچھے حال میں رہنا یا برے حال میں رہنا اس کا عمل فیصلہ کرتا ہے. اچھے عمل کا تھا، اچھے عمل والا تھا تو جنت ہے اس کے لیے قبر، اور برے عمل والا تھا، گناہ اس کے پاس گناہ کا ٹوکرا تھا، گناہ ساتھ میں لے کر گیا تو پھر وہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے قبر. یہی ہے نا، یہ اس میں بھی اختلاف ہے. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. حدیث میں بالکل کلیئر الفاظ میں کیا جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گا یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا، وہ طے کرے گا اس کا عمل. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ابو ہریرہ میتوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کیا کرو فإنها تهدم الذنوب هدما، کیونکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہوں کو خطرناک طریقے سے منہدم کر دیتے اور ڈھا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جب میت قبر کے اندر جاتے رہتی ہے اس کو پریشانی صرف گناہ سے رہتی ہے. ابو ہریرہ گناہوں کو توڑ دینا، اس کو جا کر نصیحت کرو کہ لا الہ الا اللہ کہے. یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نصیحت کرو میت کو کہ لا الہ الا اللہ کہے، کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو سارے گناہ منہدم ہو جائیں گے. اور پھر دوزخ کا گڑھا نہیں، جنت کی ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے قبر. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا گناہ کیا ہے طاہر القادری نے، شیخ الاسلام نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے. نوجوان اچھا یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ضمناً بات میں بات آ گئی تو بول دیتا ہوں میں کہ کسی باہر والے کے الزام لگانے سے یا باہر والا کچھ بھی اگر بول دے تو اپنے بڑوں سے متعلق کیسے شک میں پڑ جاتے ہیں. جیسا کسی نے شیخ الاسلام کے خلاف طاہر القادری صاحب کے خلاف بول دیا، الیاس عطار صاحب کے خلاف بول دیا، اختر رضا خان صاحب کے خلاف بول دیا، یہ جو بھی علماء اہل سنت ہے، مفتی خلیل احمد صاحب کے خلاف بول دیا، جامع نظامیہ کے خلاف بول دیا، جے شاکر نوری صاحب کے خلاف بول دیا، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو بھی علماء ہیں، جو بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو بھی علماء ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ، ہمارے اپنے اکابر اہل سنت ہے. کوئی دوسرے فرقے کا باہر کا آدمی آ کے بولتا کہ انہوں ایسا غلط کرے، اب آپ پریشان ہو گئے کیوں غلط کرے، اس کی دلیل کیا ہوں گی، کیوں ایسا کرے ہوں گے. ارے آپ باہر والے کے کہنے سے پریشان کیسے ہو سکتے؟ نہیں، اگر کوئی چلتا پھرتا روڈ پہ چلنے والا آدمی آ کے بولا آپ کا باپ غلط آدمی ہے، آپ پریشان ہو جاتے؟ آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ بولتے منہ سنبھال کے بات کر، میرے باپ کو بول رہا ہے. نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے نا. بیٹا اتنا تو وفادار ہونا چاہیے نا باپ کا، اپنے بڑے کا اور اپنے باپ کا اتنا وفادار تو ہونا چاہیے کہ کوئی خلاف میں اگر بولے تو سن کے پریشان، ارے ہو میرے ابا خراب کیوں ہے، میرے ابا بہت گندے کیوں ہے، میرے ابا بہت ایسے کیوں ہیں، یہ سوچنا چاہیے اس کو، یا سامنے والے کی زبان کو تالا ڈالنا چاہیے اس کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آپ کے باپ کے خلاف بولے تو نہیں سن سکتے آپ. یہ علماء آپ کے تو ہم سب کے تو باپ ہی ہوتے ہیں نا، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ارشاد اور ہدایت دینے کے اعتبار سے تو یہ تو ہمارے بڑے، ہمارے باپ ہیں. کوئی آتا ہے ان کے خلاف بول دیتا ہے، سارے سنی بچے پریشان، سنی بچے پریشان، ہاؤ ایسا کئی کو کرے ہوں گے، ارے حدیث میں ایسا ہوں گا بھی کیا، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کے علماء، ان کے لوگ اگر دوسرے فرقے والے غلطی کرتے ہیں تو آپ بولو ہاں ہو سکتا ہے، ہمارے علماء اگر کرے تو ہم تو یقین رکھتے ہیں نا اہل سنت والجماعت برحق ہے، اہل سنت والجماعت صحیح راہ پر ہے، تو اس کے جاننے والے غلطیاں کریں گے؟
ایسا پریشان نہیں ہو جانا. کوئی کچھ الزام لگا لے, آپ مطمئن رہنا, اپنے بڑوں پہ اپن مطمئن رہنا, کانفیڈنس رہنا. وہ نہیں کرتے غلط, وہ قرآن اور حدیث ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ شیخ الاسلام نے کیا. اب بالعموم ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, بارکس میں ہوتا, میرے محلے میں ہوتا. بارکس میں آپ آئیے, کوئی میت بغیر تلقین کے دفن نہیں ہوتی. میت کو دفنائے, مٹی ڈال دیا, بیٹھ جاتے. وہاں کے ذمہ داران ہوتے, وہ بیٹھ کر پھر تلقین شروع کرتے ہیں کہ اے ابن آدم اور اے اللہ کے بندے کے بیٹے, اب تیرے پاس فرشتے آئیں گے, وہ تم کو ڈرانا نہیں, فلا یفزعاک ولا یہولاک ولا یخیفاک, تم کو ڈرائیں گے نہیں, تم کو پریشان نہ کرے, تم استقامت سے رہنا, ڈرنا نہیں. فاذا سألاک عن ربک وعن دینک وعن نبیک, اگر تم سے سوال کرے وہ تو اپنے پروردگار کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں اور رسول کے بارے میں, فقل اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, تو اے میرے بیٹے یہ کہہ دینا, تم یہ کہہ دینا کہ اللہ میرا پروردگار ہے, اسلام میرا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے, میرے نبی ہے, میرے آقا ہے, یہ کہہ دینا. اور پوری تلقین ہوتی, 10-15 منٹ کی تلقین ہوتی, سارے لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے. اگر یہ اسلام میں نہیں ہے تو یہ علماء اور یہ سارا سلسلہ کرتے آ رہا ہے نہیں. اب کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر رواج نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہے, حالانکہ حدیثوں میں تو ہے, ہونا چاہیے بھئی. اجتماعی طور پہ نہ کرے, لیکن ایک آدمی تو تلقین کرنا چاہیے, اور میت آواز کو سنتی ہے. آپ لوگ تو یہ جانتے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب بندہ چلتا ہے, جو دفنانے والے جب چھوڑ کے جاتے نا, حدیث میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, اور بے شک مصطفیٰ 2 مرتبہ بے شک کہتے ہیں, بے شک جو بھی جس کو بھی تم دفن کرتے ہو, چاہے وہ کسی قسم کا آدمی رہنے دو, جب دفنانے والے دفنا کر پلٹتے کے جاتے رہتے, ان کی چپل کی آواز تک وہ سنتا ہے. چپل کی آواز آپ کو سنی آتی مٹی میں چلتے وقت؟ نہیں. بات کرتے سو آواز آتی ہے, پتھر پہ چلے تو پھر بھی چپل کی آواز آتی, مٹی میں چپل کی آواز آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان میں مٹی میں جب تم دفنا دو اور پلٹو, تم پلٹ کے تم چلو, میت کو چپلوں کی تک آواز آتی ہے, تو تلقین کی آواز نہیں جاتی. اب وہ نالائق لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک قبر کے اندر جائے اور ایک قبر کے اوپر ٹھہرے, ایک اندر جائے اور ایک اوپر ٹھہرے, اور دیکھیں گے آواز ٹرانسفر ہوتا ہے. ارے عالم برزخ کو عالم شہود کے برابر کیسے قرار دے دیا تو, کم بخت جی. یہ دنیا اور وہ دنیا ایک ہی ہے جی. کیا عالم برزخ قبر کے اندر کی دنیا اور اوپر کی دنیا ایک ہی طرح ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آنے والے ہیں. اب تو یہ بھی کہہ آگے کہ میں کیمرہ لگاتا ہوں, دیکھتے ہیں کون سے فرشتے آتے ہیں. ارے بابا, دنیا الگ ہے, وہ عالم الگ ہے, یہ جسمانیت والا عالم نہیں ہے, عالم یہ شہود کا عالم نہیں ہے, یہ عالم ناسوتی نہیں ہے, وہ عالم برزخ ہے. وہاں پر تم فاصلے پر چلتے رہتے ہو, اس کو پیر کی تک آواز آتی ہے. ابن القیم جس کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں, یہ سارے چیزوں کا انکار کرنے والے, درگاہوں کا, بزرگوں کا, وسیلوں کا اور شفاعتوں کا اور تلقین کا سارا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے, ان کے امام ابن القیم اپنی کتاب الروح, جس کا ترجمہ انگلش میں بھی آ گیا دا سول نام سے, مارکیٹ میں موجود ہے, دا سول ابن القیم کے, اس کے اندر پڑھو کہ ایک قبر کے قریب میں فاصلے پر اگر کوئی چڑی بھی آ کر بیٹھ جائے, کوئی ڈالی پر اور کوئی تختی پر, کوئی پتھر پر کوئی چڑی بھی اگر بیٹھ جائے, تو قبر والے کو یہ تک نظر آ جاتا اور یہ تک اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میل چڑی ہے یا فیمیل ہے. اتنا تک قبر والے کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ ان کے امام لکھ رہے ہیں, ہمارے امام تو اس سے زیادہ لکھے ہیں, ان کے امام لکھ رہے ہیں اتنا. اب وہ کہتا ہے کہ کیسے تلقین کر رہے ہیں, میں اندر جاتا ہوں قبر میں, تم اندر جاؤ قبر میں. چھچوراپن ہے, دین کو چھچوراپن بنا لیے. دین کو بھئی آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, آپ میں سن رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ سنا رہا ہے. یہی 2 کان رہتے بھیرے کو, یہاں بلا کے اس کو میرے بازو بٹھاؤ, اور وہ اوپر کا مینار پہ کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا, وہ ہارن کو لا کے اس کے کان میں لگا دو, سنتا کیا دیکھو؟ نہیں سنتا. کیوں نہیں سن رہا؟ اللہ اس کو نہیں سنا رہا. اب اگر اللہ سنانے پہ اگر آ جائے تو قبر کے اندر کیا, قبر کی پرت کیا, میدان محشر کیا, وہ جس جگہ پہ بھی ہو سنتا ہو. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سنتا ہے, اور آج کا ملا کہتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. چڑا چڑی جانتا ہے, چپلوں کی آواز سنتا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں سنتا ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ, میتوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرو, کہ
کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے گناہوں کو منہدم کر دے گا، گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کی قبر سکون سے گزر جائے گی، اس کی قبر سکون سے گزر جائے گی۔